اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماہ رمضان کی آج چھٹی تراویح ہے، جس کے اہتمام کا اللہ نے ہمیں موقع اور شرف بخشا، اور اس موقع پر ہم نے قرآن مجید کا جو حصہ تلاوت کیا ہے، جس حصے کی ہم نے سماعت کی ہے، وہ سورۃ الانعام ہے۔ یہ سورۃ الانعام 7ویں پارے کے نصف سے 7ویں پارے کے ربع سے شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 7واں پون پارہ اس میں شامل ہیں، اور اس میں 8ویں پارے کا نصف شامل ہے۔ اس طرح گویا کہ سورہ انعام یہ پوری 1.25 پارے کی صورت ہے۔ یہ قرآن کی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو مکمل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ طویل صورت جو 1.25 پارے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں وقت واحد میں نازل ہوئی، اور یہ مکہ مکرمہ کی جو صورتیں ہیں نزول کی، ان میں یہ آخری دور کی صورتوں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کے 11ویں 12ویں یا 13ویں سال کے درمیان یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ چونکہ مکی صورتوں کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ مکی صورتیں وہ بالعموم عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور اثبات آخرت، یعنی آخرت کے دلائل پر منحصر ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ معاشرے میں موجود جو بڑی بڑی گمراہیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، اس کے ازالے کا کام کرتی ہیں، اور اس میں اعلیٰ درجے کے بین الاقوامی اصول اور بین الاقوامی قوانین جو پوری انسانیت کے لیے قابل عمل ہیں، ان صورتوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مکی صورتوں کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اس میں انسانی دنیا کو باخبر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بدعمالیوں اور اپنی بد اخلاقیوں کے نتیجے میں اور اپنے عقیدے کی خرابی کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی تباہی سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ تو اگر ہم مکی صورتوں کی ان بنیادی چیزوں کو سمجھ لیں تو اس میں مکی صورتوں کے مضامین کو سمجھنے میں اور اس کے پس منظر کو جاننے میں ہم کو کافی مدد ملے گی۔ سورۃ الانعام، یہ جو لفظ ہے انعام، اصل میں یہ لفظ مویشیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں جو حلال جانور ہیں، مویشی، جس میں بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، اس طرح سے جو ہے حلال جانوروں کی ایک پوری قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان کی، اور یہ بتایا کہ ان کا گوشت اور ان کی ساری چیزیں حلال ہیں، اور جو حرام جانور ہیں ان کی بھی تفصیلات بیان کی۔ اور پھر یہ بھی قرآن نے کہا کہ وہ جانور جن کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام پر، ان کا گوشت حلال ہے، جو جانور بھی حلال ہوں۔ اور پھر بہت تفصیل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں غور و فکر کرنے کی انسانوں کو دعوت دی۔ آپ دیکھیے کہ سورہ انعام کے جو ابتدائی مضامین ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی ذات اور اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی تباہی اور انسان کی بربادی کی جو اصل وجہ ہے، وہ اصل میں شرک ہے۔ شرک وہ چیز ہے کہ جس نے انسانی اخلاق کو تباہ کیا، انسانی تمدن کو برباد کیا، اور انسان کا جو علم ہے، وہ علم جو ہے جہالت سے بھی اس کے لیے جو ہے بدتر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بتایا کہ دیکھو، یہ جو پوری کائنات ہے، اس پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، وہ ذات ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کا اعتراف اور اس کا عرفان تمہیں پوری کائنات میں حاصل ہو سکتا ہے۔ تم آنکھیں کھول کر کائنات کو دیکھو، یہاں پر اندھیرے بھی ہیں، یہاں اجالے بھی ہیں۔ یہ پوری کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کے پیچھے اللہ رب العالمین کی بہت ہی مقتدر ذات ہے، جو کہ اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے کو پیش کیا کہ جس میں آپ نے توحید کی معرفت کیسے حاصل کی، اور یہ بتایا کہ
یہ جو کائنات ہے اس میں غور و فکر کے نتیجے میں انسان شرک کے ابطال سے خود دلائل ماخوذ کر سکتا ہے، خود دلائل جو ہے اس سے اخذ کر سکتا ہے، دلائل اس سے ملتے ہیں اس کو. جیسا قرآن نے کہا کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت کا مشاہدہ کروایا، ہم نے اس کو بتایا کہ یہ کائنات کیسی ہے. اور اس کائنات میں ابراہیم نے چمکتے ہوئے تارے پر غور کیا. فلما قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے تارے کو چمکتا ہوا آسمان میں دیکھا اور یہ سمجھا کہ یہ تارا شاید خدا ہو. تو چونکہ وہ جو قوم تھی وہ قوم نجم پرستی کا شکار تھی، ستارہ پرستی کا شکار تھی، جو آپ کی مدعو قوم تھی. جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اس بات کو دیکھا کہ یہ شخص تارے کو اپنا خدا بناتا ہے، اس کے پاس یعنی یہ اس کو کم از کم یہ آدمی جو کہ شرک کا اتنا بڑا مطلب اس کا مخالف ہیں، تو یہ کم از کم تارے کو خدا بنا رہا ہے، تو اس کو اتنے ہی پر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ ان کے پاس نجم پرستی بھی تھی. لیکن تارا جب ڈوبنے لگا تو تارے کے ڈوبنے کے منظر کو پھر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ دیکھو یہ تارا ڈوبتا ہے، یہ غرق ہوتا ہے، یہ اس کی روشنی ٹمٹماتی ہے، یہ اب اس کا وجود جو ہے برباد ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ جو ڈوبتا ہو اور اپنے آپ کو زوال سے بچا نہ سکتا ہو، وہ آخر میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد میں چاند چمکتا ہوا دیکھا اور چمکتے چاند کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ فلما رأى القمر قال هذا ربی هذا اکبر قال هذا ربی. انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ چاند جو آسمان میں چمک رہا ہے. لیکن پھر فلما افلا، جب وہ ڈوبنے لگا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو چاند بھی ڈوب رہا ہے، تو میرا رب اگر مجھ کو ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ ہو جاتا. اس چاند کے ڈوبنے کے منظر کو انہوں نے قوم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ چاند جب ڈوبتا ہے تو وہ آخر کیسے مقتدر اعلیٰ ہو سکتا ہے، وہ کیسے جو ہے انسانیت کا خالق مالک اس کا جو ہے ولی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد میں سورج نکلا اور سورج کی چمک، اس کی روشنی، اس کی جو ہے کائنات کے اندر اس کی جو بالادستی ہے، اس کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ جو سورج ہے بہت چمکدار ہے اور یہ سورج میرا رب ہے. فلما رأى الشمس بازغۃ قال هذا ربی هذا اکبر، اور کہا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے. لیکن یہ سورج جو چمکتا رہا اور پوری کائنات کو روشنی لٹاتا رہا، نصف النہار پر پہنچا اور پھر اس کے بعد میں وہ اپنے زوال کے دور سے دوچار ہوا اور ایک مقام ایسا آیا کہ سورج انہی ریگستانوں کے درمیان وہ جو ہے ڈوبنے لگا. اور پوری قوم کے سامنے جب پوری قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ ابراہیم نے کم از کم سورج کو تو خدا بنا لیا ہے، تو اس قوم کو انہوں نے متوجہ کیا کہ دیکھو یہ سورج جس کو تم خدا سمجھتے ہو، یہ سورج بھی کتنی مجبوری کے ساتھ اور کتنی بے بسی کے ساتھ ڈوب رہا ہے. تو فلما فلت قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو آخر کیسے خدا بنا سکتا ہوں. شاعر اسلام علامہ اقبال نے اسی منظر کو اپنے ایک شعر میں یوں پیش کیا کہ وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل. یعنی یہاں قرآن نے حضرت اقبال نے اسی قرآن کے واقعے کو اپنے اس شعر میں پیش کیا کہ صحرا کی شام ہے اور اس میں سورج کے ڈوبنے کا منظر ہے. اس خاموش صحرا کی شام میں ڈوبتا ہوا سورج بظاہر پوری کائنات کو اندھیرا دے رہا ہے یا پوری کائنات کو اندھیرے میں یعنی اس کو غرق کر رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے سورج کے ڈوبنے سے روشنی پالی. کون سی روشنی؟ توحید کی روشنی پائی. ان کا دل و دماغ توحید کی روشنی سے منور ہوا، جس کو علامہ اقبال نے یہاں پر چشم جہاں بین خلیل کہا کہ حضرت ابراہیم کی وہ نگاہیں جو پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہی تھی، ان جہاں بین جو ہے نگاہوں نے اللہ کی توحید کو اور اس کی توحید کی معرفت کو پا لیا. تو پھر اس طرح سے سیدنا ابراہیم نے پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، کہ میں نے ہر طرف سے اپنے آپ کو کاٹ کر پورا اپنے آپ کو یکسو کر لیا ہے اس اللہ کے لیے کہ جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو جس نے تخلیق کیا، اس کو بنایا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں.
یہ اتنا بڑا اعلان تھا سیدنا ابراہیم کا تن تنہا پوری قوم کے درمیان، اس قوم کے درمیان جو ستارہ پرستی کا شکار تھی، جو چاند کو خدا مانتی تھی، جو سورج کی پوجا کرتی تھی، جو اجسام کی پوجا کرتی تھی، اصنام کی پوجا کرتی تھی، اس پوری شرک زدہ قوم کو سیدنا ابراہیم نے اس پوری کائنات کے اندر توحید کے دلائل کو پیش کرتے ہوئے جو ہے اس کو توحید کی طرف متوجہ کیا۔ قوم نے آپ سے لڑا جھگڑا کیا، لیکن سیدنا ابراہیم نے کہا کہ جان لو دنیا میں امن انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو لوگ اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں گے۔ اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں گے وہی لوگ دنیا میں امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے زندگی بہت پرسکون زندگی ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی توحید کا جو نور ہے، اس کی جو تعلیمات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جن پیغمبروں کے ذریعے بھیجا، اس میں انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی طرح سے اسی پیغام کے ساتھ زمین میں بھیجا، اور حضرت ابراہیم کی ذریت میں بھی ہم نے ایک نسل کو اس میں پیدا کیا۔ قرآن نے حضرت داؤد، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، اور جو ہے اپنے اسماعیل والیسع والذکر ان کا ذکر کیا۔ اس طرح سے تمام ذوالکفل، اس تمام پیغمبروں کا ذکر کیا، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کی اس کے پیغام کی تبلیغ کے لیے اللہ نے پیغمبروں کی ایک بڑی عظیم تعداد کو زمین میں منتخب فرمایا، اور ان پیغمبروں نے انسانی دنیا کے سامنے اللہ کی توحید کو، اللہ کے پیغام کو پیش کیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسانی دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگائے، اللہ کی ذات میں شرک کرے، اللہ رب العالمین کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ کو مشرکانہ صفات سے جوڑ دے، یا اس کے ذات میں غیروں کو جو ہے اس کے ذات میں جوڑ دے۔ من اظلم من افتری علی اللہ الکذب، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگا دے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے اللہ کی صفات کو بیان فرماتے ہوئے کہا، اس کی خلاقیت کو، اس کی تخلیق کے عمل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ زمین کے اندر جو پودے زمین سے اگتے ہیں، جو گٹھلیاں کھلتی ہیں اور اس سے جو ہے پودے نکلتے ہیں، یہ سب کون کرتا ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ یہ زمین کے اندر جو الگ الگ قسم کی بیلیں پروان چڑھتی ہے، یہ جو ہے رات کا آنا اور دن کا جو ہے نکلنا، اور یہ سب جو چیزیں کائنات میں جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہے، یہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کی خلاقیت اور اس کی تدبیر اور اس کی تقدیر کی واضح دلیل ہے تمہارے سامنے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ بات کہی ہے کہ وہ جب توحید کی دعوت دیں تو اس میں اس حکمت کو بھی ملحوظ رکھیں کہ وہ ان معبودان باطل کو گالی نہ دیں، ان جن کو کہ یہ مشرکین پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اگر تم ان لوگوں کو برا بھلا کہو گے جو معبودان باطل ہیں تو نتیجے میں وہ لوگ تمہارے رب حقیقی کو برا کہیں گے، لہذا تمہیں جو ہے دلائل کے ساتھ ان کے شرک کا ابطال کرنا ہے اور اپنی بات کو حکمت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں 8واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 8ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس میں کوئی ایسی دلیل نازل ہو جائے کہ یہ آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ لیں اور یہ دیکھیں کہ کتاب ان کے پاس ملیں اور اس طرح کی جو دلائل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے باوجود بھی یہ لوگ حق کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اس بات کی اور بھی جو ہے تفصیل کے ساتھ یہی پورے دلائل ان کے سامنے پیش کیے کہ کائنات کے اندر جو تخلیق کا عمل جاری ہیں، جو نباتات ہیں، جو جمادات ہیں، جو جانور ہیں، جو مویشی ہیں، اللہ نے پیدا کیے۔ اور پھر اس میں یہ کہ انسان جس وہم پرستی کا شکار ہے، اس کے جو بڑے بڑے جرائم ہیں انسان کے، کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے، انسان جو ہے وہ جانوروں کے سلسلے میں بہت سارے وہم کا شکار ہے، اور ان کی باطل جو ہے نظریں مانتا، اس کے لیے نظریں جو ہے اس کو کرتا ہے باطل کے سامنے۔ تو یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد میں قرآن نے کہا کہ جو اسلام کے لیے جن کا دل کھلتا ہے، جن کا سینہ
اسلام کے لیے کھلتا ہے، جن کو شرح صدر اسلام کے لیے حاصل ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وہ اسلام کے نور سے اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے وہ 10 بین الاقوامی قانون بیان فرمائے کہ جو کسی انسانی سماج کی تشکیل، خدا کو جو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ اللہ کن بنیادوں پر انسانی تمدن کی تشکیل چاہتا ہے، کون سی وہ بنیادی خصوصیات ہے جو انسانی تمدن کو صحیح معنوں میں انسانیت کے اعلیٰ معیار تک پہنچاتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، یعنی تم نے اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر لی ہے جبکہ وہ چیزیں حرام نہیں تھی، یعنی حرام و حلال کے اصول انسانوں نے جو جہالت کی بنیاد پر اخذ کیے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے بہت سے حرام چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ اب یہاں اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ پیغمبر جو تمہارے پاس آئے ہیں، یہ پیغمبر خدا کے جس پیغام کو لے کر آئے ہیں وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ تم کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم پر جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ کیا ہے، تو ان حرام چیزوں کی تفصیل قرآن نے یہاں پیش کیا کہ ان سے تم بچو، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا راستہ ہے۔ پہلی بات قرآن نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک انسانی تمدن کے لیے سب سے زیادہ خوفناک اور سب سے زیادہ جو ہے خطرناک چیز ہے۔ دوسری چیز وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری چیز ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ تم فواحش کے قریب نہ جاؤ، بدکاری کا ارتکاب نہ کرو، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو۔ پھر اس کے بعد ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ تم کسی بھی چیز کو، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، کوئی جان جو ہے اس کا ناحق قتل نہ کرو، اس کا قتل کا ارتکاب نہ کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اسی طرح تم اپنی اولاد کو بھی افلاس کے اندیشے سے ہلاک نہ کرو۔ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، قتل اولاد یہ دراصل وہاں کے معاشروں میں ایک عام چیز تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اولاد جو ہے ہمارے لیے معاشی بوجھ ہے، ہم ان کو کیسے پالیں گے۔ تو بہت سارے ظالم قبائل لوگ ایسے بھی تھے کہ جو لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے اور لڑکیوں کو بھی، لیکن عام طور پر لڑکیوں کا قتل عام جاری تھا، لڑکیاں پیدائش کے وقت ہی ہلاک کر دی جاتی یا تھوڑا بڑا ہونے کے بعد میں اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ بڑا جو ہے انسان ظالمانہ سلوک اپنی نسلوں کے ساتھ اختیار کرتا۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے یہ کہا کہ اوفوا بالعہد، اپنے عہد کو پورا کرو، وہ عہد جو تم نے اپنے رب سے کیا ہے اس عہد کو پورا کرو، وہ عہد جو تم نے انسانوں سے کیا اس عہد کو پورا کرو۔ یعنی گویا کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دو، ایک ایسا انسانی تمدن تشکیل دو جس میں عہد کا پاس و لحاظ ہو، اور اس میں جو ہے اللہ کا جو عہد ہے، جو عہد الست ہے، جب انسانوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ وہ زمین پر خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس عہد الست کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے یہ بھی کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ تم مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، یعنی جو یتیم ہیں، جو کمزور ہیں، جس کے والدین نہیں ہیں، سرپرست نہیں ہیں، ایسے مال یتیم کو جو ہے حاصل کرنے، اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بڑی تاکید قرآن میں موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے سورہ نساء میں کہ جو لوگ مال یتیم کو کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں انگارے ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا کہ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ، کہ پورا تول کر دو، تولنے میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، یعنی گویا معاشی جو تمہارے پاس میں استحصال ہے کہ تم لوگوں کے مال کو خوب لیتے ہو اور جب دیتے ہو تو اس میں کم کر کے دیتے ہو، تو اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا اور یہ کہا کہ تم اس سے بھی بچو کہ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ اور پھر اس کے بعد میں قرآن نے یہ بات بھی کہی ہے کہ تم جو ہے إِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا راستہ ہے، اے بندو اس راستے کو اختیار کرو اور اس راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ، دوسرے راستوں پر، پگڈنڈیوں پر نہ جاؤ کہ تم جو ہے ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح قرآن نے یہ پورے اعلیٰ درجے کے انسانی اخلاق ان آیات میں بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد میں سورہ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کے مشن کو بیان فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ حضرت ابراہیم کا جو مشن ہے وہی مشن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اور اس مشن کا وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اپنے رب کے لیے وقف کر دے، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کر دے، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کا مخلص مطیع بنا لے۔ تو قرآن نے وہاں کہا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر اس بات کا اعلان کرو کہ بے شک میری نماز، ان صلاتی و نسکی، اور میرے تمام مراسم عبودیت، یعنی میں جس طرح کی بھی قربانیاں یا جو بھی مراسم بندگی ادا کرتا ہوں وہ سب، وہ محیایا اور میرا جینا، وہ مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کو پالتا ہے، اس رب کے لیے میرا سب کچھ ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور آپ کی زندگی کے بلند مقصد کو پیش کیا۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کو ہم عام طور پر قربانی کا جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ کو ہم اس وقت پیش کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل ایک مومن کے اندر زندگی کی ترجیحات کو متعین کرتی ہے کہ ایک انسان کی زندگی کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ تو سورہ انعام یہ قرآن کی مکی صورت ہے، اور جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے بہت اختصار کے ساتھ اس کے کچھ مضامین آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پورا رول ماڈل، ان کی زندگی کا ایک مثالی واقعہ ان کی شخصیت کا پیش کیا گیا، پیغمبروں کی زندگیاں پیش کی گئی، اور زندگی کے کچھ بنیادی اصول جو سورہ انعام میں دیے گئے کہ جن کے ذریعے انسانی تمدن کی تشکیل اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اگرچہ کہ اس میں جو توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے نہیں کر سکا، لیکن آپ پورے سورے کا جب مطالعہ کریں گے تو پورے سورے کے مطالعے کے بعد میں ہمارے سامنے یہ چیزیں کھل کر آئیں گی کہ کس طرح سے انسانی تمدن ہلاکت اور تباہی کا شکار بنتا ہے، اور کیسے اللہ اپنی رحمت یعنی کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بچا لیتا ہے، ان انسانوں کو جو صحیح معنوں میں اپنی عقل سے، اپنی بصیرت سے، خدا داد بصیرت سے کام لیتے ہیں اور حق و باطل کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سورہ انعام کے ان مضامین پر مزید غور و فکر کرنے اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔